بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو قلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو قلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو سیدنا ام البنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن، حسین اور زینب رضی اللہ عنہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین کہتے ہیں، مطلب کہ 4 بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن، حسین، علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں وہ ایک الگ مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو آگے کیوں بھیجتے ہیں؟ سیدنا عباس کہنے لگے حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے۔ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے تلواریں لے لیں کہ بس عباس تم پانی لے کر آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، حسین علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے ہیں میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس مقام میں جام شہادت نوش کیا جس میں 4 ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، عثمان شہید ہو گیا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگی سب چھوڑے میرے مولا حسین کا بتائیں،
تو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگیں کیا میرے بیٹے مولا حسین رضی اللہ عنہ سے بعد میں شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا نہیں، ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔